اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی حد ہمارے ہاتھوں کے دھلنے کے مسئلے سے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے چوتھے پارے پانچویں امام سے ایک حدیث نقل کی۔ ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ ہاں، ثم انه لا تنافی بین ما ذکرنا وبین آیت المبارکہ، کہنا پھر وہاں کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے جو ہم نے ذکر کیا، وما وبین وما ذکرنا وبین الآیت المبارکہ، اور جو آیت وضو ہے، صحیح ہے، اس میں اور اس میں کہہ رہے ہیں ہماری بات میں جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا مولانا، یہاں دیکھیے اگر پیچھے اگر آپ جائیں گے تو کیا کہا؟ ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق۔ لیکن آیت وضو کیا کہہ رہی ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، صحیح ہے؟ تو آیا الا کس معنی میں ہے؟ کہا جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے، جو آیت مبارک ہے، اس میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ اب تنافی کیسے نہیں ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ لأن الآية المباركة إما ظاهرة في أن كلمة إلى غاية للمفصول۔ کہنا دو باتیں مولانا، آیت میں جو لفظ الہ آیا ہے یا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا حصہ دھلنا چاہیے اتنی غایت کا، اتنے ہدف کا، صحیح ہے، یا نہایت بتایا جا رہا ہے کہ کہاں تک آپ کو دھلنا ہے۔ وَبَيَانٌ لِمَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ، اور صرف اتنا بیان ہے کہ ہاتھ کا دھلنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا ہے کہ فَإِنَّ لِلْيَدِ اطلاقات کثیرہ، اطلاق کے کئی، یعنی ید کے کئی اطلاقات ہیں۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، چور و چورنی کے ان کی کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ تو ید وہاں بھی استعمال کیا گیا، آیت وضو میں کیا استعمال کیا گیا؟ ایدی ہے نا، بخش یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم، صحیح ہے، یہاں بھی ید آیا اور یہاں بھی آیا ہے۔ آیت تیمم میں بھی ہے ید، آیت تیمم میں ید ہے، آیت سرقہ میں ید ہے، آیت وضو میں ید ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیا تینوں ید کی اطلاق ایک ہے کہ جدا جدا ہے؟ جدا ہے نا، تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ فَإِنَّ لِلْيَدِ اطلاقات کثیرہ، ہاتھ کے کئی زیادہ اطلاقات ہیں۔ فَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى خُصُوصِ الْأَصَابِعِ وَالْأَشَاجِعِ، صحیح ہے، کہا ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے انگلیوں اور اشاجع پر۔ اشاجع کہتے ہیں انگلیوں کا اوپری حصہ، جو نسیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، اس کو اشاجع کہا جاتا ہے۔ یہ اوپری، یہ اصابع اور یہ اوپر کی جو نسیں ہیں اس کو اشاجع کہیں گے۔ فقط تطلق علی خصوص الاصابع، تو اس کا اطلاق ہوتا ہے خاص طور پر انگلیوں پر، والاشاجع اور اوپر کے حصے پر، کما فی الآیت السرقہ، جیسے کہ چوری والی آیت میں ہے۔ صحیح ہے نا، جب کہا جا رہا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ارے السارق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اب یہاں پورا ہاتھ کہاں کونی سے کاٹا جائے گا مولانا؟ صحیح ہے نا، وہاں کس کا اطلاق ہو رہا ہے؟ ہاتھ کا ہی اطلاق ہے، لیکن اس کا حد کہاں تک ہے؟ انگلیوں کے سرے تک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں مولانا، وقد تطلق علی الزند، اور یہ
کلائی تک اس کا اطلاق ہوتا ہے کما فی آیت تیمم، جیسا کہ آیت تیمم میں ہے. کیا ہے مولانا؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. اب یہاں پہ آیا مولانا، صحیح ہے، یہاں بھی ہاتھ آیا ہے، لیکن کہاں تک کرتے ہیں تیمم میں ہم مسح؟ یہ بھی ید ہے، آیت وضو میں بھی ید ہے، اور آیت صدقہ میں بھی ید ہے. وَالثَّالِثَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْمِرْفَقِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْوُضُوءِ. اور ہاتھ کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ کوہنیوں تک، جیسا کہ آیت وضو میں ہے. وجوہکم وایدیکم الی المرافق. ورابعۃ تطلق علی المنکب. صحیح ہے. اور چوتھا اطلاق پایا جاتا ہے مولانا منکب تک، یعنی کہاں تک؟ کندھے تک. کما هو الحال فی کثیر من الاستعمالات العرفیہ، جیسا کہ زیادہ تر استعمال کہاں ہوتا ہے؟ عرف میں استعمال کیا جاتا ہے. صحیح نا؟ ہاتھ سے مراد اگر جو آپ نے سنا ہے کہ مولا عباس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، تو آپ کے تصور میں کہاں سے کٹنا سمجھ میں آتا ہے؟ کندھے سے، ہے نا؟ کہا چوتھا اطلاق جو ہاتھ کا پایا جاتا ہے عرف میں کہاں سے کہاں تک پایا جاتا ہے؟ کندھے تک پایا جاتا ہے. تو اب مراد کیا ہے مولانا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَادَ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَالَ سَيْئًا يُحَدِّدَهَا وَيُبَيِّنُ أَنَّ مَا لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ فِي الْيَدِ إِنَّمَا هُوَ بِهَذَا الْمِقْدَارِ. تو خدا بند عالم نے ارادہ یہ کیا کہ جب اس نے یہ کہا اور ہاتھ کو محدود کیا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہا چاہتا کیا ہے خدا؟ کہا وَيُبَيِّنُ أَنَّ مَا لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ فِي الْيَدِ، کہ ضروری ہے وہ چیز جو ہاتھ میں دھلی جائے، انما هو بهذا المقدار، تو وہ اس مقدار. اذن یعنی صرف اور صرف اللہ کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس مقدار میں دھلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے انتہا نہیں سمجھ میں آ رہی. اب دیکھیے، اذن فلا تعرض للآیت الى کیفیت غسلها. تو کہہ رہے ہیں آیت جو ہے کیفیت غسل کو نہیں بتا رہی ہے، آیت مقدار ید کو بتا رہی ہے کہاں تک دھلنا ہے. بلکہ کیا ہے مولانا؟ کیفیت غسل ید کس پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ کار روایت پہ چھوڑ دیا گیا ہے. وَإِنَّمَا أَوْكَلَتْ بَيَانُ ذَلِكَ إِلَى السُّنَّةِ. صحیح ہے. کہا یہ ذمہ داری اس نے دے دی ہے، اس کو سنت کو دے دی ہے کہ وہ بیان کرے. وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ والأئمة علیہم السلام قد دلت على أنها اليد لا بد من أن تغسل من المرفق إلى الأصابع. صحیح ہے. اور سنت نبی اور ائمہ یہ ہے، جیسا کہ آیت پیچھے کر رہی ہے کہ لا بد ان تغسل من المرفق، کہ ہاتھوں کو کہاں سے دھلا جائے مولانا؟ کونی سے دھلا جائے. الى الاصابع، کہاں تک؟ انگلیوں تک. فالسنة قد بينت ما لم يكن مبينا في الآية المباركة. تو سنت بیان کر دی گئی جو چیزیں قرآن کریم نے آیت نے بیان نہیں کی تھی، اسے کس نے بیان کیا؟ سنت نے بیان کیا. وَإِمَّا أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةٌ فِي كَوْنِ الْغَایَةِ غَایَةٌ لِلْمَقْصُودِ. یا یہ کہیں گے مولانا آیت ظاہر نہیں ہے کہ جو غایت، لفظ غایت الہ آیا ہے وہ دھلنے کی غایت ہے.
فعلى الاقل تو کم سے کم لیست بظاہرۃ فی کون الغایۃ غایۃ للغز، صحیح ہے، تو کم سے کم آیت غسل کی انتہا کے لیے ظاہر نہیں ہے، یعنی غسل کی انتہا کو نہیں بتا رہی۔ فلا تعرض للآیت الى ذلك، تو آیت اس چیز کو پیش نہیں کر رہی ہے، یعنی کیا مطلب؟ مولانا ہاتھ کی مقدار کہاں دھلنی ہے وہ بتا رہا، یعنی ہاتھ کی مقدار کہاں تک ہے وہ بتایا گیا ہے، نہ کہ دھلنے کی مقدار کو بتایا جا رہا ہے، صحیح ہے۔ چونکہ ہاتھ کے اطلاقات کتنے ہوتے ہیں، وضو کی آیت میں کچھ ہے، تیمم کی آیت میں کچھ ہے، اور چوری کی آیت میں کچھ ہے، اس لیے اللہ نے وضو میں ہماری انتہا کہاں تک بتا دی ہے؟ مرفق تک، نہ کہ کیفیت غسل کو بتایا ہے۔ کیفیت غسل کی ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ ہاں، ورنہ صاف صاف لفظوں میں کتنی چیزیں کہی ہیں، صحیح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب نماز قائم کرو، کیسے قائم کرنی ہے ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ سنت سے پتہ چل رہا ہے، اور ہم نے جو پیچھے رسول کی حدیث 5ویں امام سے نقل کی اس میں صاف صاف واضح ہے کہ غسل ہاتھ کو کس طرح سے دھلنا ہے۔ اب رہا مذاہب الاربع مولانا، انشاءاللہ اسے کل دیکھیں گے کہ المذاہب الاربع کس میں رائے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔